شازلیان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے واجب الاحترام اور پنجاب کے ساتھیوں جو کم نظر آ رہے ہیں، ہمارا مقصد سلسلے کے لیے یہاں جمع ہونا ہے اور اجتماع کی جو تیاری ہے اس کی دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز جو سلسلے میں ضروری سمجھی جاتی ہے وہ ہے عقیدے کی پہچان۔ ایمان دل کے اندر راسخ ہونا اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سمجھنا۔ کہ کسی عقیدہ انسان کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اکملیت یعنی ایک تو کامل ہونا ہے، بلکہ اکمل بناتا ہے کہ ہمیں عقیدہ پوری طرح یاد ہو کہ ہمارا عقیدہ اور ہمیں دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہمیں دین کی سمجھ ہو۔ اب ضروری نہیں ہے سب سے پہلی بات کہ بنیادی طور پر ضروریات دین کی سمجھ کے لیے کیا کیا ہے وہ جو ہمارے پاس موجود ہے یا وہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا۔ اگر لفظ یا ڈال دو گے تو تفریق آ جائے گی، اگر اس ذریعے کو قرآن و سنت کی سمجھ کا ذریعہ سمجھائے تو تفریق اس میں نہیں آئے۔ ہر انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ رہا ہے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو حق ضرور سمجھتا ہے۔ پہلی بات، دنیا میں اگر کفر اور اسلام، مشرک اور مسلمان کا فرق دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک بنیادی بات ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، ناحق نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو ناحق نہیں سمجھے گا تب تک اس کے اسلام ممکن، کیونکہ ہر آدمی جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے میں حق ہوں۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ادیان میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ناحق ہوں، وہ کہے گا کہ میں حق ہوں۔ پھر ایک شخصیت جب حق کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو شخصیات کا انسان کی فطرت پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج جیسے طلوع ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے بس اس کی اداؤں سے وہ متاثر بھی ہوتا ہے، اس کے خلاف بات بھی نہیں سنتا۔ تو اس لیے کسی کے محبوبوں کو نہ چھیڑو۔ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ کسی کے جھوٹے معبود کو بھی گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو
خدا کو، کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کو دے۔ اس کا مطلب ہے کہ الزام میں گالیاں ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کسی کو عمل پیش کرتے ہو تو رد عمل ضرور آئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا سلسلہ اگر مجھ سے، ابھی تو میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں، مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے یا مجھ پر کوئی بات کرتا ہے تو میرا کوئی سوال یہ بنیادی پوچھنا کہ بھئی دین کی تعریف کرو، کیا غلط ہے؟ اسلام کی تعریف کرو، ایمان کی تعریف کرو، احسان کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، نبی کیا ہوتا ہے، صحابی کیا ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہے، اس کی تعریفات۔ تو جب اس چیز کی تعریفات سے ہم عاجز ہو اور دعویٰ کرو کہ بھئی میں جو ہے لوگوں کو حق راہ پہ لے آؤں گا، تو آپ اپنے دعوے میں کمزور پائے جائیں گے۔ ہمارا کام اپنے ہی علاقے کسی کو توڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ سب کو جوڑ کر اور ان کے اندر پاور کو پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم پاورفل ہیں، مگر ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہوتی ہے، جس کو دی ہوتی ہے اس کے اصرار بھی اس پہ کھولتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے کہ ایک شخص کو نعمت تو دی نہیں، وہ مدعی بن جاتا ہے۔ کوئی دعویٰ مہدیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی دعویٰ نبوت کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی دعویٰ، یہ سب نفسیاتی مریضوں کی حالات ہے۔ یہ ذہنی مریض، یہ جب ذہنی مریض ہوتا ہے نا، وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزوں میں بنیادی چیز کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، میں کیا ہوں، میری پہنچ کتنی ہے، میرا نفس کتنا ہے، میرے نفس کو اللہ نے کتنی قوت دی ہے، کتنا علم دیا ہے، یہ آپ کی بنیادی پہچان۔ جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو اپنے رب کو پہچان۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب اسباب کا فرقوں کا کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس جگہ پر وہ تھے نہیں اور ان کے فیصلے کرنے لگے جو خود ستارے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلنا شروع۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ نہیں کہ وہ باتیں ہماری روایت میں نہیں ہے اور نہ ان کی ہے، مگر فیصلہ کرنے والے گمراہ ہوئے۔ تو بنیادی چیز صحیح عقیدہ پہلے آپ کے، لیکن عقیدہ بعد میں آتا ہے۔ حضور نے ہمیں پہلے اسلام، ایمان اور احسان۔ اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ یہ آمنت باللہ نہیں پڑھتے تو یہ غلط ہے، وہ ارکان اسلام کے منکر ہے تو یہ غلط ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق راہ پر کون ہوں گے؟ 73 فرقوں میں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ جو تشریح ہم لوگ کریں طریقوں کے وہ طریقے، حضور نے فرمایا جو ان کے طریقوں پر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا آپ طالب علم تھے، پہلے قاعدہ پڑھتے تھے، لیکن بعد میں آپ مفتی بن جاؤ تو آپ کو ایک عام آدمی کہتا ہے تجھ نے قاعدہ تو اس سے پڑھا ہے، استاد ابھی تک قاعدہ پڑھا رہا ہے اور مرید جا کے مفتی شیخ سے وہ مرید بن جاتا ہے تو مفتی بن جاتے، تو عقل تو یہ نہیں کہے گی کہ نا یہ مفتی جو ہے نا اپنے استاد کی تقلید کرے گا، احترام کرے گا۔ بنیادی چیز یہ سمجھو کہ تقلید کہاں ہے اور احترام کہاں ہے۔
اور اطاعت کا ہے احترام، تقلید اور اطاعت میں فرق جانو۔ یہ علماء کے لیے بنیادی چیزیں، یہ نعرے نہیں لگایا کرو کہ یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ کہیں وہ ہو جائے گا، یہ گمراہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا مستقبل کے صیغہ ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، دوسروں کو ہوگا بولتے ہو۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ اعتقادی مسائل ہے، عقیدے میں شامل ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماع، یعنی پڑھتے نا اردو میں جب پڑھو گے تو اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، اور عربی میں جب اہل سنت والجماع، تو یہ باتیں یاد رکھو کہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کسی بھی بزرگ یا ولی یا عالم کے، تو وہ پھر تولے جائیں گے۔ آپ حال پہ تو بچ سکتے ہو، قال میں پھنس جاؤ گے۔ اگر ہم تعویل کریں کہ بھئی آپ صاحب حال ہیں، آپ نے بول دیا، لیکن آپ کہو کہ جی نہیں میں ہوش اور حواس سے یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر تجھے اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ تو آپ کس چیز کے پھر بزرگ بنو گے جب آپ کو یہی پتہ نہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میری کون سی بات میرے عقیدے سے مخالف ہو رہی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی بتا دی ہمیں، تو اس 73 فرقوں میں سے کون سے فرقے سے میری بات الگ ہے جس پر اہل سنہ جو ہے نا الگ ہے؟ کوئی تو خصوصیت آپ کی ہونی چاہیے۔ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے عقائد کو اجاگر کیا۔ ضروری چیز پہلے کیا ہے؟ آپ کے اندر صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایمان اور اسلام میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بھائی۔ آخری چیز جب احسان آتی ہے تو آپ کے تصوف نہیں ہے، تو یہ انکار دین میں چلا جائے گا، کیونکہ احسان کو ہی تصوف کہتے ہیں۔ اور بارہا پہلے میں نے بنیادی چیز، دیوبندی نہیں ہے فلاں، دیوبند کا فکری نظریہ دیکھو کہ اکابر کا فکری نظریہ کیا ہے، دیوبندی بنانا ہے یا محمدی بنانا ہے؟ تو پہلی بنیادی چیزیں یہ یاد رکھو کہ لوگ کو بھی مسلمان ہونے کے لیے کیا یہ چیزیں ضروری ہے؟ تو جواب آئے گا کہ ایک مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اس کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ مدارس یہ ساری چیزیں ضروری کیوں ہے؟ ایک کامل بننے کے لیے۔ تھپا الجواب صحیح، اس کے لیے آپ کے پاس سند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 2 سندیں، اس میں تیسری سند نہیں ہوتی، اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہوتی، ایک روحی کہلاتی ہے اور ایک بدنی سند کہلاتی ہے۔ تو جو لوگ منکرین تصوف ہے وہ تو روح کی بات ہی نہ کریں، اب رہ جاتی ہے نقل کی، تو اس سے پوچھا جائے۔ ہم سے پوچھتے جی نقشبندی شاذلی کیا ہے؟ اب ہم آپ کو بتائیں بنیادی چیز کیا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے پہلے دین کی سمجھ، اس کا جواب میں بھی نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک دقیق مسئلہ ہے، کبھی کبھی یہ کام بھی آتا ہے۔ یہ جب بڑے بڑے جو بنتے ہیں نا ان سے سوال کریں گے،
لیکن ایک سوال چھوڑ دیں گے کہ بھائی دین کی پہلے تعریف کی جائے. مگر آپ کے لیے ایک بنیادی چیز بتا دیں کہ ہمیں پہلے اسلام سمجھنا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت کو پڑھنا، رمضان کے روزہ نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت کے ساتھ زکوٰۃ اور حج ادا کرنا. ویسے آپ کا ایمان ہونا چاہیے لیکن ادائیگی میں استطاعت ہے. تو روزہ، حج اور زکوٰۃ اور نماز، کلمہ. اس پہ روایتیں مختلفہ بھی ہیں، یہ یاد رکھو. ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اس میں تھوڑی سی شعائر میں جدا ہے، امام بخاری کی جدا ہے. تو کلمہ تو آپ سب پڑھتے ہو. یہی اگر ہم فرق پوچھ رہے جی کلمہ شہادت میں کلمے میں فرق کیا ہے، تو یہ ایک ماہر صوفی کو، ماہر عالم کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ تاریخی گھوٹالے جو تم لوگوں سے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے. گھوٹالہ نہیں ہے، چلو جس کا رخ جس طرف ہے چلتا رہے، ہم نے منع نہیں کیا ہے. خاص طور پہ اہل حق کے اندر تو ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، مگر اتنے حق بھی نہ بنو کہ اپنے حق والوں کو گمراہ کہنا شروع کرو. سمجھ آ گئی؟ تو آپ ان چیزوں میں مت پڑنا. پھر ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد. پھر احسان ہے، اور احسان کیا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہو. یہ ساری دنیا کی محنت اس پہ ہے. کس کی؟ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے وہ سب دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس پر محنت کر رہے ہیں. کس میں محنت کر رہے ہیں؟ ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پر محنت کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس بات پہ آ جائے بھائی، نہ قرآن اور حدیث میں دیوبندی کا ذکر ہے، نہ بریلوی کا ذکر ہے، نہ فلاں کا ذکر ہے، نہ دمکاں کا ذکر ہے، نہ وہابیوں کا ذکر ہے. سمجھ آئی؟ کہیں ذکر ہے نہیں. پھر دیوبندی ہونا ضروری کیوں؟ بریلیوں کے لیے بریلی ہونا ضروری کیوں؟ اہل حدیث کے لیے اہل حدیث ضروری ہونا کیوں؟ سوال ہے. اکثر آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اتنے فرقے، کون سے فرقوں میں جائیں؟ پھر فرقوں میں فرقے کیا؟ پھر فرقوں میں فرقے کدھر جائیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ یہاں کہ ہر کوئی عاجز ہو جاتا ہے. جب تم بولے کہ اس لیے ضروری ہے تو وہ تم سے یہی سوال کرے گا پھر تمہارا نام کدھر ہے؟
ان ناموں میں یہاں تو جو نام مشہور ہے جن کو حضور نے جنتی کہا ہے، ایک طبقہ ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر شیاطین سے لڑنے کی وہ طاقت نہیں آئے گی تو آپ ان کے مکر و فریب کو نہیں جان سکتے کہ وہ انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں جو دشمن بتایا وہ ہے شیطان، اور آپ کا نفس جو آپ کو ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ اب نفس کیا کہتے ہیں؟ نفس ہمارا دشمن ہے۔ کہاں سے دشمن ہے؟ نفس مطمئنہ بھی دشمن ہوگا، لمباما بھی دشمن ہوگا۔ نفس تمہارا کیا ہے؟ یہ نفس پر قابو پانا ہوتا ہے، نفس کو طاقتور کرنا ہوتا ہے۔ نفس دشمن نہیں ہے، نفس کو طاقتور کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نفس کے اس میں بس تمہارا نفس شیطان کے فریب میں نہ یہ نہ اپنے پر۔ ایک ہوتا ہے نا نفس امارہ، تو کون سا نفس ہے جو تمہارا دشمن ہے؟ وہ ہے امارہ، جو تمہیں کیا کرتا ہے؟ مائل کرتا ہے گناہوں کی طرف۔ وہ گناہ کے ماحول میں خوش رہتا ہے۔ یہ ایک تعریف یاد رکھو، امارہ کیا ہے؟ اور گناہ کے ماحول میں خوش رہتا ہے۔ جس کو گناہ کے ماحول میں خوشی رہتی ہے تو سمجھ لو اپنے نفس امارہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور نفس لوامہ کو گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ فرق یاد بتا رہا ہوں، یعنی نفس لوامہ صفت بیان کرو گے، نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، اور نفس مطمئنہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کا سفر ہے۔ اس نفس کی حالتوں کو سمجھنا، بدلنا، اور تین ہی نفس ہے، اور کوئی نفس نہیں ہے باقی اسے۔ اس کو 50 نام بنا دیں گے، تعریفات اپنے سے کہتے جی نفس راضیہ مرضیہ۔ اور بھائی نفس راضیہ مرضیہ یہ اس کی صفت ہے، یہ نفس مطمئنہ کی خصوصیات ہے کہ وہ راضی رہتا ہے اللہ کی مرضی پر۔ کیا ہوتا ہے؟ راضی رہتا ہے اللہ کی مرضی پر۔ اور حضور نے ہم نے جو دعا سکھائی اس میں بھی یہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، یہ امت کے لیے دعا ہے کہ تم کیا کون سا نفس چاہو۔ اب یہاں نفس تو چاہا ہے، کون سا چاہیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِلِقَائِكَ وَتَرْضَ بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُوا بِعَطَائِكَ۔ پھر آگے اس کی خصوصیات کو بیان فرمائے کہ اس میں کیا کیا ہے، کہ جو راضی ہوتا ہے، جس کو شوق ہو تیری ملاقات کا، جو راضی تیری مرضی پر، اور جو قناعت ہے اس میں، جو اللہ دے اس میں قناعت کر۔ قناعت کا معنی سمجھتے ہو؟ صبر نہیں ہوتا، جو اللہ اس کو دیتا ہے اس وقت وہ خوش کہ جو میرے رب نے میرے لیے چاہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب تک ہمیں اللہ کی، نبی کی، صحابی کی، تابعی کی تعریف کا پتہ نہ ہو، تب تابعی کی، اس وقت تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ میں حق پر ہوں یا نہ حق پر۔ مثلا ہم نے فتویٰ لگایا کہ جو شخص نبی کی طرح کسی کو معصوم مانے وہ کافر ہے، تو پھر تعریف تصوف اس طرح کیوں کہ ولی ایسا ہو جس سے کبھی گناہ نہ ہو، اور ولی ایسا ہو جس کے پیچھے باتیں نہ ہو۔ آپ کا مزاج ایسا بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ ایک سوچ، ایک فکر، وہ حقیقت پر ہے یا ایک خیالات پر ہے؟ ایک بزرگ کے، ایک عالم کے اندر آپ کو اگر عیب نظر آتا ہے تو اس کے اندر عیب تو ہو سکتا ہے، کیا وہ عالم اور بزرگ نہیں ہو سکتے اس کی وجہ سے؟
تو آپ کہتے ہو یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا عالم ہے. یہ لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو یہ لفظ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے عالم اور ولی کو خطاؤں سے، گناہوں سے پاک مان لیا ہے. اب آ جاؤ، یہ تو آپ کا عقیدہ ہوا، لیکن ایک عام آدمی پر جب ہم کسی گناہ کا یا کسی چیز کا بلیم لگاتے تو کیا اس کو اس طرح بیان کیا جائے گا یا اس کو شریعت کی دائرے میں بیان کیا جائے کہ اس پر شرعی گواہ ہونا، اس کی تحقیق شرعی ہونا وہ لازم ہے، یا بس سنا دو؟ تو شریعت نے کسی کے شخص کے گناہ کو بیان کرنے کے لیے اس کی گواہی کو مقرر کیا. اگر وہ گواہی پیش نہ کر سکا تو شرع اس کو سزا دے گی، وہ مجرم بن جائے گا جو بات کر رہا ہے اور اس حد تک اس کو انجام تک پہنچا نہ سکے. اب مجھے ان چیزوں میں بتا دو، اس طرح غیبت، تہمت عام لوگوں کی بھی منع ہے، تو پھر علماء اولیاء کی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ اب غیبت کی تعریف کیا کی گئی؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ عیب اس میں نہ ہو تو بیان کرے، تب غیبت؟ فرمایا نہیں، وہ عیب جب اس میں ہوگا اس کو بیان کرنا غیبت ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر تو تہمت ہے. یعنی اس چیز میں یاد رکھو کہ یہ دونوں طرف گناہ سے خارج نہیں ہے. اور یہ کوئی آج کا دور نہیں ہے، صوفیاء نے حکماء پر، حاکموں پہ رد کیا، یہ ایسے ایسے، اور وہی باتیں ہم تک پہنچنا شروع ہوئی کیونکہ صوفیاء کے مزاج نے حاکم کے مزاج سے ٹکراؤ کیا، جبکہ صوفی کے پاس بھی وہ دلیل نہیں تھی کہ حاکم، اس تک بھی خبر پہنچ رہی تھی. اور اگر صوفی کا کشف تھا تو کشف کسی شے میں معتبر نہیں ہے قضا میں. اور اگر ان پر اخبار صحیحہ نہیں ہے اور اخبار صحیحہ بھی لے کر آ جائے تو اس پر بھی قضا نہیں ہے. مولویوں کے بعد مصدقہ خبر اور صوفیاء پر اس کا کشف قضا میں معتبر نہیں. یہ بنیادی چیز ہے. وہی چیز جب وہ قضا میں داخل کر دی گئی تو امت میں فساد پیدا ہونا لازم ہے. اسی طرح کسی کے دل میں کفر ہے، جب تک وہ اس کا اقرار نہ کرے شرع اس کو کافر نہیں کہتی. عقیدہ اس کو کافر نہیں کہتا جب تک اظہار نہ کرے. ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کو سزا نہیں دی جا سکتی. شرع کہتی ہے جس نے جرم کیا سزا بھی اسی کو دی جائے گی. آپ کہتے ہیں نا یہ اس نے کیا، پوری قوم گناہگار ہے. تو عقیدے اور شریعت میں جو باتیں ہمارے شرع کے اندر، پہلے عقیدے کو تو ہم پہچان دیں. تو صحیح جماعت کے لیے عقیدہ ضروری ہے. اب اس کو پرکھنا تمہارا کام تھا. تو اہل سنت والجماعت کا جو معنی ہم لوگوں نے کیا جی، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا. سنت اصحاب رسول ہے اور وہ تابعین ہیں جس کی تربیت حضور نے براہ راست خود کی ہے. براہ راست اس لیے بول رہا ہوں، تابعین براہ راست، یعنی جو چیز غائب ہو اس کی تربیت کی، اس کو کہتے ہیں براہ راست. یعنی آپ کسی اردو میں اگر کہتے ہیں نا، اردو کی کبھی یہ تھوڑی کہ آپ نے اردو ادب پڑھی، وجہ یہی ہے کہ عربی تو آپ نے بلاغت سے پڑھی اور اردو آپ سلیس زبان، پنجابی آپ کی وہی زبان جو اس میں جب ترجمے ہو رہے ہوں گے تو نقصان تو تم لوگ کو ملنا ہے.
کہتے ہیں نا جی یہ لفظ براہ راست اردو میں کب بولا جاتا ہے؟ جب ہم کسی کے آمنے سامنے بات کرتے ہیں تو اردو میں اس کو براہ راست نہیں بولتے، اس کو کہتے ہیں آمنے سامنے۔ کیا کہتے ہیں؟ دو بدو۔ اور جب لفظ براہ راست ہے تو ٹیلی کاسٹ جب ہوتا ہے نا، براہ راست ٹیلی کاسٹ، یعنی ایک بندہ یہاں موجود ہو اور دوسری جگہ، تو اس ٹیلی کاسٹ کو تو تم مانتے ہو کہ ایک کیمرہ دکھا سکتا ہے آپ کو پوری دنیا میں، تو جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ تعبیر کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آج آپ ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا کو پڑھا رہے، میں اگر یہ ٹیلی کاسٹ کر دوں تو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، جو چاہے اس چینل کو کھول سکتا ہے، اور وہی الفاظ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہے آپ کا، نہیں ہو سکتی۔ تو آج سائنس نے آپ کو چیزیں دکھا دی، جو چیزیں ناممکنات میں آپ سمجھتے تھے وہ تو سائنس نے ممکن کر دی، تو روحانیت تو اس سے بہت بڑی ہے۔ اور شان نبوت اور جن کو معجزات عطا کیے گئے ان تک کون پہنچے، تو ان کا کیا عالم؟ تو یہ جو کھوپڑیوں میں تمہارے چل رہا ہے نا، تو یہ کیمرہ ایک بے جان چیز ہے، جو منکر فیض ہے ان سے کہو یہ کیمرہ بے جان چیز ہے، تمہارے جاندار کو دکھاتا ہے۔ یا تو بولو انرجی جاندار ہے۔ کیا ہے؟ تم کہتے ہو جی بے جان چیزوں میں انرجی نہیں ہوتی ہے، تو تم جانداروں کو تو یہ بے جان چیز دکھاتا ہے کہ نہیں؟ تیری آواز کو کیا چیز پہنچا رہی ہے؟ بے جان چیز۔ محفوظ کس میں چیز ہو رہی ہے؟ بے جان میں۔ کیمرہ بے جان ہے، آپ یا کہہ دو یہ جاندار ہے۔ انہی چیزوں پہ لڑائی ہے نا، دیکھا نہیں جا سکتا، ادھر نہیں دیکھا جا سکتا، ادھر نہیں دیکھا جا سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو خدا نظر نہیں آتا۔ اب اندھا کہے کہ بینا کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بھائی اس کے لیے تجھے پہلے بینا ہونا ضروری ہے۔ اب میں تجھے کیسے بتاؤں اندھے کو کہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو عرض یہ کہ بنیادی چیزیں سمجھ لو، یہ عطا ربانیہ ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا اس پہ راز کھولے گا۔ تم متعین مت کرو کہ کون بڑا ہے، ایک بندہ خود سے اپنے آپ کو متعین نہ کرے کہ میں بڑا ہوں فلاں ہوں۔ تم سارے دنیا کے مطالعے کر کے آ جاؤ، تب بھی تم روحانیت کو نہیں پا سکتے جب تک ان طریقہ کار پہ نہ چلو۔ یہ جس سائنٹسٹ نے بنایا تھا اس کے لیے کوئی سلیبس اس وقت نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ نے اس پہ کھولا، اس کے لیے بعد اس میں تعلیم آئی، وہ گاڈ گفٹڈ ہے، عطا کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی بھی زبان میں امی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں فصیح و بلیغ لوگ پیدا کیے، یعنی اس فطری طور میں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو فصیح اور بلیغ ہوتے۔ مثلا پنجابی میں اگر شاعری کا تعلق صرف پنجابی زبان سے، کسی بھی زبان میں شاعری یا اس کی بلاغت ہے، تو سب کو کیوں نہیں آتی؟ صرف شاعری کیوں بولتا ہے؟ کسی بھی زبان میں شعراء کو دیکھ لے، یہ ادب میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سارے کیوں نہیں؟ ایک آدمی کیوں ہے؟ یہ اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ تم میں سے کسی نہ کسی کو خصوصیت دیتا ہے، ہم میں سے کسی نہ کسی کو خصوصیات سے نوازتا ہے۔ اس کو اس بات پہ مت تولو، میری تحقیقات ہے اس کو پڑھو اور ساری کتابوں کو پڑھو، فرق تمہارے سامنے آ جائے گا۔
جو دلائل ہم دے رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی پڑھو، چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، جواب تمہارے سامنے آ جائے۔ ہم اپنی بات کی دلیل دیتے ہیں اور تم بلا دلیل لوگوں کو مانتے ہو، تو تمہارے بلا دلیل لوگوں کی اور دلیل میں فرق کیا ہے؟ تو یہی عرض ہے کہ احترام میں، تقلید میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ مطلب میرے شاگرد ہیں، تم لوگ کتابیں پڑھ رہے ہو، شمس المعارف کو پڑھو گے، یہ پڑھو۔ عملیات کی دنیا میں سب سے بڑی کتاب تمہیں شمس المعارف، عملیات کی دنیا، یہ سارے اس کے وہ ہیں۔ جب وہ اس سلسلے کے سامنے جو طریقہ کار تم کو سکھائے گئے وہ اس میں تمہیں موجود نہیں ہے، جو تعویذات آپ نے خود اس سے سیکھے تھے، ساری کتابیں کی وجہ کہ یہ خصوصیت آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ چیز ادھر نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ چھوٹوں میں کیا تلاش کرو گے؟ ان بزرگوں میں کیا تلاش کرو گے جو کہتے ہیں ہم عامل نہیں ہیں؟ مثلاً ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی، تو جب وہ خود اعتراف کر رہا ہے تو اس کی لکھی ہوئی کتاب پر آپ کس دلیل سے کہتے ہیں یہ کامل ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ جہاں جس چیز میں وہ ماہر ہے اس کی نعمت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی کے پاس ہے کہ بھئی ابوالکلام آزاد آئے، فرمایا آنے دو، یہاں جد الکلام کو پائے گا۔ تو جو نعمت ہے اس کا اظہار ہے، اور جہاں نعمت نہیں ہے یہ اہل حق بزرگوں نے کیا۔ جب اہل حق بزرگ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں آتا، جو آتا ہے میں اس میں ہوں۔ جب نہیں آتا تو اس بزرگ کا اس پر اعتراض از خود بخود کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اس پر اعتراض کے لیے پھر اتنی مہارت ضروری ہے۔ تو یہ آج میں نے رات کو بھی لوگوں کہ بھئی آپ ایک مسلمان ہیں، مگر ڈاکٹری کے لیے صرف مسلمانیت سے تو کام نہیں چلے گا۔ جب مسلمان ہیں تو اس کے ساتھ ایک دوسری نسبت آ جاتی ہے، علم، ولایت۔ ان دو چیزوں میں چلنا ہے۔ کیا ہے جی؟ علم اور ولایت۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اولیاء کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر آپ کو دو طریقے اور بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمارے اکثر شاگرد جب وہ مجاہدوں کو طے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں شیخ کی ضرورت نہیں رہی، اور یہی غلطی ہے کہ اس کو شیخ کی صحبت کی اب ضرورت ہے۔ کب ضرورت ہے؟ جب یہ سارے مراحل طے کرے گا تو پھر یہ صحبت یافتہ رہے گا، اب اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اب صحبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی مثال اس موبائل کی طرح جس میں ڈیٹا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جب بیٹری چارج نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ اب اس کو چارج ہونے کے لیے دوبارہ ریچارج ہونے کے لیے دوبارہ بیٹری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب صحبت سے دور ہوتے ہیں تو اس مثال اس موبائل بیٹری کی طرح کمزور ہوتا جا رہا، کہہ رہے کیا ہے یار میرا تعلق تو ہے، میں کمزور کیوں؟ یہ پتہ نہیں کہ تو کمزور نہیں ہے، ڈیٹا اپنی جگہ ہے، مگر تیری بیٹری لو ہوتی جاتی ہے اور تیرا پھس۔ تو پھر ہر موبائل میں اپنے موبائل کا چارجر لگتا ہے بھائی۔ پھر چارجر کی بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ چارجر ایسے ہوتے ہیں جو بیٹری کو برسٹ کر دیتے ہیں، کمپنی کا اوریجنل چارجر ہی مانا جاتا ہے، لیکن جتنی اور کمپنیوں کے لگاتے ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ وہ بیٹری کو اڑا دیتا ہے، وہ بیٹری کی عمر کو
کمزور کرتا ہے۔ اوریجنل چیزیں اوریجنل میں آ جائے گی، اگر اس میں متبادل چیز لگا دو گے تو وہ تمہیں فائدہ، وہ وقتی طور پہ چل تو سکتا ہے مگر اصلی، بس یہی بات یاد رکھو کہ مشائخ عظام میں اوروں کے بھی ہیں اور اپنے کے بھی۔ عمدہ چیز بن سکتی ہے، اس سے عمدہ ہو، لیکن اس میں پاور ہوتی ہے۔ اب کمزور چیز کو پاورفل کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ جو تم لوگ بھیگتے ہو ہم فلاں جگہ چلے جائے، تو میں نے تمہیں صرف مثال اس لیے دی، اگر تم کہتے ہو یہ راز اور رموز اور اسرار رموز جو تم پہ کھلے کتابوں میں کیوں نہیں ہے، تو یہ چیز کتابی تو نہ ہوئی نا تمہارے پاس۔ جب آپ پہ کھلی ہے سلسلے کی برکت سے تو یہ سلسلے کی ہوئی، اور سلسلے میں ہے اور کتاب میں نہیں ہے۔ کتابوں میں جتنی بھی آپ پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو جس سلسلے سے یہ چیز مل رہی ہے اس کو نوازا ہے۔ پھر نیچے آ کر کے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو دیکھ کر کے، اب یہ نہیں، اب وہ تمہارے لیے چھوٹی رہ گئی، اوروں کے لیے بڑی ہے۔ ماہر بزرگ کے لیے، غیر ماہر بزرگ چھوٹا ہے اس میں۔ ماہر مفتی کے لیے غیر ماہر مفتی چھوٹا ہے اس سے، اس فن میں اس کو چھوٹا مانتا ہے۔ ماہر کو اس سے زیادہ ماہر اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ اثر من الشمس چیزیں ہیں، اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ ہم لوگ دعوے کر رہے ہیں؟ دعویٰ تو تب ہوتا کہ ہمارے پاس نعمت نہ ہوتی۔ ہم نے تو دکھائی ہے، فیض النور لکھی، تحفۃ المشائخ لکھی، آپ تصوف کی ہزاروں کتابیں پڑھ لو، اسباق دکھا دو۔ میں علم کی فضیلتیں بیان کروں اور علم کیسے حاصل ہوتا ہے یہ پتہ نہ ہو، میں تصوف کی فضیلت بیان کروں مگر تصوف میں کمال کیسے حاصل ہوتا ہے اس سے بیگانہ ہوں۔ اس کی مثال عام مسلمان اور نیک کی تو ہو سکتی ہے مگر ماہر عالم کی اور ولی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ علم کے اندر علماء راسخ بھی اور اولیاء صدیقین یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اور جب قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے تو جن کو وہ بنائے گا تو اس کو علم بھی دے گا، اور جس کو تم لوگ طے کرتے فلاں بزرگ بہت بڑا ہے، تجھے اپنا پتہ نہیں، بزرگوں کے معاملات طے کرتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، فلاں بزرگ بہت بڑا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ابھی بھی ہمارے یہاں ایک مستری کام کر رہا تھا، کام خراب ہو گیا، کہہ رہا میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں ماشاء اللہ سے۔ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں تو صفائی میں کام کرو گے؟ کہتا نہیں میں حضرت لاہوری کا مرید۔ میں نے کہا حضرت لاہوری صوفی تھے، انجینئر نہیں تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ تم لوگوں کا ہار گئے، بس داڑیاں رکھ گئے۔ جب ایک چیز میں ماہر اور ایک کام نہیں کرو گے، کھڑے ہو گئے بس مزدوری ہے۔ یہ مالک کی بھی غلطی ہے، یہ مزدور کی غلطی نہیں ہے۔ مالک غلطی پر اس نے ماہر کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ اس کی غلطی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر چیز میں محنت کی ہے تو سیکھا ہے۔ یہ جتنے مزدور ہیں ان کو بھی سکھایا ہے، یعنی اس کو سکھایا ہے، اس کی مستری تو اس کو یہ کر، اس کے انجینئر پن سارا سکھا کر کے یہ میرے گھر میں کر، اور ان کی کل یہ کمائے اور اس کی مزدوری بھی اسے ڈبل ٹرپل دی ہے میں نے اس کو۔ سکھا بھی رہے کھلا بھی رہے، اللہ کھلاتا ہے، لیکن کہ یار اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جی اللہ، وہ کہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں جی آپ پلمبر، جب تم پلمبر اور الیکٹریشین نہیں ہوگے تو تم دنیا کی خاک چلاؤ گے، تم ولی بنو گے؟ شکل دیکھیے تم لوگوں نے اپنی، گھر میں بیٹھ کے پڑت پڑت کرتے رہو گے۔ یہ وہ والا حال ہے، نہ گاڑی چلا سکتے نہ کچھ چلا سکتے، جی وہ ہم تم وہ بزرگ رکھتے ہو جن کو نہ گاڑیاں چلانا آتی ہے، نہ موبائل چلانا آتا ہے، نہ سائنس کے بارے میں کچھ جانتے، نہ دنیا کے بارے میں کچھ جانتے، تم اس کو ولی کہتے ہو۔ شریعت اس کو ولی نہیں کہتی ہے، ناکارہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ جو گفتار میں تو ہو مگر کام کچھ نہ آتا ہو۔
کیونکہ دیکھو کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ مولانا مفتی نور محمد صاحب نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اشعار لکھے کہ آپ اکیلے اکیلے اللہ کی معرفت پی رہے، ہمیں تو نہیں پلا رہے، جیسے آج کل حضرت کچھ توجہ تو ہو جائے گا۔ تو آپ نے جواب میں 4 اشعار لکھے، پہلے عقیدت پہ لکھے کہ پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یعنی شیخ کے پاس عزت مت مانگو، جو شیخ سے عزت مانگتا ہے یہی سب سے بیوقوف انسان ہے۔ جس کو شیخ ذلیل کرتا ہے نا یہی ترقی کرتا ہے۔ کامل کی پہچان بتا رہا ہوں، جو سناتا رہے گا سنے یہ جائے کہ پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں دلیل سے ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں دلائل سے ہو، یہ میرا اپنا ہے۔ تو جب اکیلے اکیلے پینے تو آپ نے فرمایا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی تو کہ نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ یہ یاد رکھ، اور ذکر کے اہتمام سے ہو۔ فکر کو لازمی سمجھنا ہے اور ذکر کا اہتمام رکھنا ہے، تب ہی آپ کامیاب ہو۔ یعنی یہ میں ان بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جن کو ہم سب مانتے ہیں، ہمارے والے یا جس میں دوسرے جو ہمارے وہ نہیں مانتے ان، لیکن جو تم ماننے والے ہو۔ مگر یاد رکھو کوئی ولی کل نہیں ہے، کل اللہ کی ذات ہے۔ کوئی عالم کل نہیں ہے، یہ تباہی اس لیے کہ آپ ایک بزرگ اور عالم کو کل بنا دیتے ہو، جس کی وجہ سے نقصان۔ بریلیوں نے اپنے والے کو کل سمجھا، ہم نے اپنے والے کو کل سمجھا، فلاں نے اپنے، کل کوئی نہیں ہے، کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کل یہی سے اس عقیدے کی اصلاح کرو، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے، تو جب رسول کو دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے، دوسرے نبی، پھر کون ہے؟ صحابہ کی ذات دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دوسرے صحابی کو سنائی، ایک دوسرے کو سنائی، ایک حدیث ایک تک پہنچتی ہے، دوسرے کی دوسرے، یہ حضور کے صحبت یافتہ ہے۔ آپ کس کھیت کی مولیاں لے کر آئے ہو بھائی؟ ایمان پر آ جاؤ، کسی کا ایمان تلاش کرتے ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، ایک صحابی رسول نے اس کو قتل کا شہید کر دیا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ ان کی فکر، ان کی سوچ یہ تھی کہ ڈر کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیا فرمائے؟ جب انہوں نے قتل کیا، دیکھو یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے گریبان پکڑ کے فرمایا، چہرہ انور سرخ ہوا، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ یہ حضور اپنے تربیت یافتہ سے پوچھ رہے، تم کون سا بزرگ لاؤ گے جو کسی کے دل میں ایمان جھانکے گا؟ تو تم تو اپنے ان بزرگوں کو جو تم نے، جن کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، ان کو صحابہ سے بھی بڑا عارف سمجھتے ہو، اس کو تم لوگ غلط نہیں سمجھتے۔ مجھے تمہاری ذات سے کوئی فکر نہیں ہے، مگر تمہاری فکر جی حد ہے جو تم نے اٹھائی ہے بزرگ کی، اس پہ انگلیاں جو ہم پہ اٹھائے گا وہ پھنس جائے گا۔ تو یہ یاد رکھو، کیا تم نے دل چیرا تھا؟ تو آج کیا کہ یہ دل سے نہیں بولا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی فنا ہے، اس کی یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں بری ہوں تمہارے اس فعل سے۔ جب حضور نے صحابی سے یہ فرمایا کہ میں بری، تو اس کے بعد کوئی آئے گا دنیا میں؟ تو بات وہی ہے کہ جب تک اس نے ظاہر نہ کیا ہو اس کے دل میں تم نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
کشف الصدور ہو جائے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی کہ معرفت کی بنیاد ہمارے ہاں ہے کہ ہم صحابہ تک کسی کو نہیں مانتے، کہ نہ ان سے زیادہ معرفت کسی کے پاس ہے، نہ ان سے زیادہ اجتہاد مجتہد بڑا کسی کو مانتے ہیں، نہ ان سے بڑا عارف کسی کو مانتے ہیں۔ انبیاء کے بعد نہ ان سے زیادہ علم کسی کا مانتے ہیں، ذرہ بھی نہیں مانتے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آسمان کے ستارے ہیں، تو ستاروں کو دیکھا تو جا سکتا، اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ سائنس بھی آج تک عاجز ہے کہ وہ ستاروں کی پیمائش کرے۔ تم کون ہوتے ہو ان کے فیصلے کرنے والے؟ مطلب کیا ہے؟ ستاروں کی اونچائی اتنی ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ستاروں کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے کہ ستارے کتنے چھوٹے بڑے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو مراد کیا ہے کہ صحابہ کے علم کے فیصل مت بنو، ان کی سنتوں کے فیصل مت بنو، ان کے اجتہاد کے فیصل مت بنو، ان کے علم کے فیصل مت بنو، ان کے تقوی کے فیصل مت بنو، ان کے ولایت کے فیصل مت بنو۔ یہ فیصل جو بنتا ہے یہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان کے طریقوں کو اختیار کرو، جن طریقے ان کے تمہیں نظر آتے ہیں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، وہاں خاموش ہونا بہتر ہے، فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ اور یہی جماعت اہل سنت والجماعت نے اس کو اختیار کیا۔ جماعت سمجھتے ہو؟ تو سنت تو میں نے تمہیں سمجھا دی، اس کے بعد جو ساری چیزیں چل رہی ہے یہ جماعت ہے، سب کو لے کے چلنے والے، پورے دین کو لے کے چلنے والے۔ جماعت کی صورت میں جو جائے گا یہ جماعت بنے گا، جو تفریق کرتے وہ جماعت نہیں بنتا۔ جماعت گروہ نہیں ہے، جماعت گروہ نہیں ہے۔ ہم سب صحابہ کو، سارے اہل بیت کو، ازواج مطہرات پر، سارے تابعین پر، جو سب پر ہمارا ایمان، ولایت پر، علم پر۔ اس لیے آپ کے عقائد کے اندر، ہمارے جو عقائد کی کتابیں، اس میں ولایت، اولیاء کی کرامت کو حق لکھا گیا۔ تو اب تمہاری پہچان ہوگی اس سے۔ تو ہم جب عقیدہ بیان کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص عقائد سے ہٹ کر باتیں کرے تو یہ کیا ہے؟ اہل سنت نہیں۔ اب آ جاؤ، جنات کا تصرف انسان پر معتزلہ نہیں مانتے، اہل سنت مانتے۔ تو جو مولوی یہ بیان کرے کہ جنات ونات نہیں ہوں گے تو یہ اہل سنت رہا۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حق کی پہچان عملیات سے کیسے ہوتی ہے اور تصوف سے۔ اب ان دو کو ہم لے کے چل رہے، اب یہ حق کا معیار کیسے؟ ادھر جاؤ۔ اب تمہیں حق والے، جو تصوف کا منکر ہے وہ احسان کا منکر ہوتا ہے، تو ان سے ایک ہی سوال کرو کہ بھائی عملیات دین میں ہیں کہ نہیں ہے، تو جواب آئے گا جی دین میں تو ہے۔ پھر کہیں گے کہ آپ اہلیت نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پابند عمل نہیں کیا دین کو، اہلیت کے کر دیا۔ یعنی آپ سمجھتے ہو کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں اس لیے اللہ نے ہم سے، سب سمجھ آئی؟ تو ادھر ہی تب آیا، کیونکہ دین میں قبولیت چلتی ہے، اہل کون ہے اللہ کو پتہ ہے۔ تمہارے سامنے اب اہلیت آئے گی تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ کہیں جی میں نے درس نظامی پڑھا ہے۔ تم نے عملیات کے مجاہدے کیے؟ کہا جی نہیں۔ تو آپ نے کیسے کہا کہ میں نااہل؟ اب جن کو تم فالو کرتے ہیں ان کو ہمارے سامنے بٹھاؤ جو تمہارے امام ہیں، تب پیمانہ بتانا کہ ہم اہل ہے کہ نہیں۔ تو جو تمہارے ماہرین ہیں ان کو تو ہم اناڑی بھی نہیں مانتے، کھلاڑی تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیا؟ جو تمہارے ماہرین ہیں ان کو تو میں اناڑی بھی نہیں مانتا۔ مثلا آپ چھوڑ لو، کوئی اعمال قرآنی لکھ کے بیٹھا ہوگا، کوئی، ان سارے بزرگوں نے کہا ہم عامل ہی نہیں ہیں۔
تو اس کی کتاب کا نام اعمال قرآنی کس نے رکھا؟ اس کا تمہیں پتہ ہے؟ یہ کسی بزرگ کی کتاب تھی، اس کو پسند کیا ہے اس بزرگ نے، یعنی ماہر کی کتاب کو پسند کیا کس نے؟ اس کا نام رکھا حضرت نے اعمال قرآنی۔ یہ اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، پسند فرمودہ ہے یہ حضرت کی۔ قرآنی کتاب پڑھی ہے کبھی؟ تو اب جس قوم اس پر رد کرتی ہے تعویذات پر، وہ اہل نجد ہے، وہ عملیات پر رد نہیں کرتے، تعویذ پر رد کرتے، دم پر رد نہیں کرتے، تعویذ پر رد کرتے۔ یہ اپنی کھوپڑی میں یاد نہ، رقیہ پر وہ انکار نہیں کرتے، تعویذات پر ان کا انکار ہے۔ تو دیوبندی، بریلوی یا جو بھی، اس میں اختلاف ایک ہی چیز کا آگے، کس چیز کا؟ اس بنیادی چیزوں کو سمجھو، تعویذ کا، لٹکانے کو کوئی چیز دے دو، اس پہ اختلاف۔ اس کو ہم جائز مانتے ہیں اور ناجائز مانتے ہیں۔ تو جو ہمارا مولوی بھی اس کو مانتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو پیش کرے کہ تو ہے کیا۔ جنات میں تمہیں میں نے بتایا عقیدہ ہے، اہل سنت سے بھی خارج ہو جائے گا اور ادھر دیوبندیت میں بھی نہیں رہے گا۔ تم اس کو دیوبند کے نام سے مشہور کرو مگر یہ دیوبندی نہیں ہے، کیونکہ دیوبند کے اندر تعویذ پر اعتراض نہیں، بریلویوں میں تعویذ کا اعتراض نہیں ہے۔ تعویذ کو شرک کہنا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ جنہوں نے شرک کہا ہے مدعی بھی وہ بنیں گے، دلیلیں وہ ہم کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی تمیمہ شرک ہے، تو ان کو تو تمیمے کا پتہ نہیں ہے کہ تمیمہ کس کو کہتے ہیں اور تعویذ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی لکھنا، آرام سے لے، اب آ جاؤ۔ تو ہم ان سے ایک سوال کریں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، لکھنا شرک نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جو چیز لٹکائی جائے وہ شرک ہے، تو لکھنا کا کیا پھر حکم تو نہیں لگا؟ آپ نے تو لٹکانے پہ لگایا۔ جب لٹکانا شرک ہے تو بچے کے گلے میں کیوں جائز ہے؟ تو ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی بچے کے گلے میں جائز ہے، تو مطلب ہے کہ تمہارے ہاں بڑوں کے لیے شرک ہے اور چھوٹوں کے لیے توحید ہے۔ تمہیں تو شرک اور توحید کا پتہ نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے کیا ہے اور چھوٹوں کے لیے کیا ہے؟ توحید ہے۔ یعنی بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانے کا فتویٰ سب دیتے ہیں۔ تو جب تعویذ ہی شرک ہے تو لٹکانا کہتے، تو شرک لٹکا دو، یعنی پہلے سے بت پرست بنا دو اس کو۔ بچہ تمہارا مشرک ہو اور بڑا تمہارا موحد ہو۔ لب کے اسلام کہتا ہے بچہ شرک سے پاک ہے اور بڑا مشرک ہوتا ہے، تو تمہاری گنگا ہے۔ اب دلیلیں تمہاری الٹی چلتی ہے تو تمہاری تو گنگا الٹی ہو، تم جواب دو، ہم نہیں دیں گے۔ ہم جس چیز کو ہم کہتے ہیں شرکیہ تعویذ ناجائز ہے اور جائز تعویذ جائز ہے، بس۔ جس میں کلمات شرکیہ ہو وہ شرک ہے اور جو نہیں ہو شرک ہے۔ فی نفسی تعویذ جائز ہے، یہ ہمارے دلائل کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ کتابوں والوں کو پسایا، اگر کتابوں میں جوابات ہوتے ہیں، اور اب اگر مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ہمارے بیانات سن کے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کا تعلق تکوین سے بھی ہے، اور یہ اب میں تم پہ راز نہیں کھولوں گا کیونکہ پھر زیادہ مولوی بن جائیں گے لوگ۔ اتنا ہی کافی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ اٹکا ہے، جیسے صوفیاء نے کتب اور ابدال میں سب کو اٹکایا ہوا ہے نا، تو جو کتب ابدال یہ مراتب لکھے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کتب میں قطب۔ یہ سارے ابن عربی کی کتابیں پڑھ کے فتوحات مکیہ ساری، اس میں یہ کتب ابدال اور یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں یہ درجات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آپ پڑھو گے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن اب دعویٰ کریں گے فنا ابدال ہے۔ میں نے کہا ابدال تو چھوٹا ہوتا ہے، تم تو بہت بڑے ہو گئے۔ اب یہ چیزیں جب آپ کسی بندے کو گمراہ کہتے ہو تو اس کے لیے ضروری کہ وہ چیز تمہارے اندر نہ ہو۔ جب وہ گمراہی تمہارے اندر ہوگی تو تم پھنس جاؤ گے۔ تو تم کہو گے کہ بھائی تمہارا بزرگ جب یہ کرتا ہے وہ تو ولی ہے، ہمارا بزرگ تو کرتا ہے تو یہ تو گمراہی ہے، تم کرو تو چمتکار، ہم کرو تو بلت، ہم کرے تو بلت کر، یہ کون سا طریقہ ہے؟
تو یہ اعتراض تم پر پڑے گا۔ ہمارا مقصد یہ کہ ہر کوئی نسبت نہیں ہے، اسلام سے ساری نسبتیں وابستہ ہے، لہٰذا ان کی نسبتوں میں جو بگاڑ ہے، جو ان کی سند، اس کو درست کرو اور نسبت پر لے آؤ، کیونکہ نسبت میں بگاڑ نہیں ہوتا، جب بندہ نسبت پر نہیں ہوتا اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں، میرے جتنے علماء آ گئے یا کسی کے بھی خلفاء تھے، میں نے خلافت دے دی، اب اگر وہ ہماری نسبت کو مانتا ہے اور اس کو نسبت سمجھتا ہے تو اس کو تو نسبت حاصل ہو جائے گی، مگر فیض ضرور ملے گا۔ تو برکت ہوتی ہے کہ نسبت سے نسبت منتقل ہوتی ہے، فیض سے فیض منتقل ہوتی ہے۔ تو جس نے اعزازی لے لی یا اس نے اپنے آپ کو نسبت میں بس برکت کے لیے چلے گئے، تو برکت کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اس کو برکت ملے گی۔ جس نے کہا بس مجھے فیض ملے، اس کو صرف فیض ملے گا۔ جو کہتا ہے مجھے صرف عملیات چاہیے، اس کو عملیات ملیں گی۔ انما الاعمال بالنیات، تیری جو نیت ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے یہ نسبت چاہیے، تو اللہ اس کو نسبت سے نوازے گا۔ اب وہ الگ ہے، یعنی ہمارے جتنے شاگرد ہیں وہ اب ابے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اب وہ تو اس سے بھی اڑان کی اونچی ہو جائے، حضرت کو بھی پتہ نہیں ہے نا، اس سے بھی اڑان اونچی ہو جائے، دوسروں کو کیا خاک مانے گا۔ تو جو جنات ہوتے ہیں نا، ادھر آتا ہے نفس، تمہارا دشمن کیوں ہے؟ اب تمہیں سمجھ آئی کہ نفس امارہ دشمن کیوں ہے، وہ ادھر آتا ہے۔ اب وہ جو تم نفس مطمئنہ لے کے چل رہے تھے، وہ لوامہ سے لوامہ کو نیچے نزول کر دے، تجھے امارہ پہ مارے گا، کیونکہ تیرے اندر وہ میں پیدا کرے گا۔ شیطان کے لیے کوئی شیطان تو نہیں آیا تھا نا گمراہی کے لیے، ابلیس کو کس شے نے گمراہ کیا ہے؟ اس کے نفس نے، اس کا نفس خراب ہو گیا تھا، کس وجہ سے؟ میں آ گئی تھی اس میں۔ تو مجھے یہ بتاؤ میں کب آئی اس میں؟ ذکر سے پہلے آئی یا ذکر کے بعد آئی؟ جب ایک مرتبے پہ پہنچا اس کا نفس، تو جس وقت عاجزی چاہیے تھی تو اللہ نے اس کو دوسرے انسان نبی کو پیدا کیا کہ اس کو سجدہ کر۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو شخص تعظیمی سجدے کو شرک کہتا ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، تو یہ کس کو مشرک بنا رہا ہے؟ جبرائیل، میکائیل؟ تمہارے ہاں یہ کہ تعظیمی سجدہ جس کو کیا تو یہ معبودی سجدہ ہے، تو کیا آدم علیہ السلام کو اللہ بناؤ گے اور فرشتوں کو کیا بناؤ گے؟ تو ہمارے ہاں معبودی سجدہ شرک ہے، تعظیمی سجدہ شرک نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، حرام نہیں۔ تعظیمی سجدہ جائز نہیں، تعظیم جائز ہے۔ تو جو تعظیم کو بھی شرک کہتا ہے، ان کی عقل کی معیار یہی ہوتی ہے جتنے تم ہو اتنے ہی رہو تو اچھے۔ تو تعظیم میں صرف سجدہ منع ہے، تعظیم منع نہیں ہے۔ اس کے کھڑے ہونے کو، ہاتھ کو چومنے کو، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا، اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، یہ حرام نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی جھکنا، اب یہ تو جھکنا شرک ہے، تو بھائی نہ جھکنا شرک ہے نہ رکنا شرک ہے، سمجھ گئے؟ کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے، بس کیا ہے؟ کسی سے مدد مانگنا عبادت کی نیت سے، یہ شرک ہے۔ اللہ اس کے بغیر نہیں دے گا، یہ شرک ہے۔ ان چیزوں کو سمجھو۔ ساری دنیا میں گمراہی کے جس کو بھی دیکھو ایک کبھی پیغام آئے گا، یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ ڈمکا نہیں ہے۔ تو دیوبندی ہے، ادھر آ کے بیٹھ۔ تم نے اگر حنفی اور دیوبندی اپنے آپ کو 10 منٹ میں تمہارے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، 5 منٹ میں ایسے اڑاؤں گا کہ یاد رکھو تمہاری گلیاں۔ اور یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے سب کو پرکھا ہوا ہے، تمہارے ان کے پھر کتابیں لکھ سکتا ہوں تم لوگوں پہ پوری، مگر ہم اصلی صوفی اللہ نے بنا دیا کہ بڑے، ہم نے کہا کہ معصوم، تم میں فطرت کو جگا رہا ہوں،
غیر فطری چیزوں کو تم لوگوں نے تصوف سمجھ لیا، اغیار اور باطل لوگوں کے تمہارے اندر آ چکی ہے ساری چیزیں۔ ولی کو کل سمجھ، جس کو شفا نہیں ملی یہ اناڑی ہے۔ شفا نہ ملنے سے کوئی اناڑی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہ ہو تب اناڑی ہوتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو ڈاکٹر بنائے، شافی نہیں بنائے، شافی اللہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنے تم اگوڑے بگوڑے جتنے جا رہے ہو پہلے سے سوچ لو، میں نے تمہیں پہلے کہا یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا کوئی نہیں ہے، پیچھے صرف سمندر ہے۔ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ سمندر ہے اور سمندر کے بیچ میں رہ کے جب تمہیں کشتی سے اترو گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا یہ خود ہی سوچو۔ سمندر کے کنارے پہ رہ کے تو تم بچ سکتے ہو، لیکن کشتی سے اتر کر تم نہیں بچ سکتے۔ جہاز سے اترو اور وہ بھی سینٹر میں، تو جو تمہیں شیطان آتا ہے نا کہتا ہے یہ یاد ہے تو سمجھ لو تم سینٹر میں پہنچ چکے ہو، وہ تمہیں شیخ سے کاٹے گا۔ اور جب وہ نیچے گرے گا، یہ جو تم بڑے ہوشیار بن کے پھر رہے ہو نا، ابھی تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب تک تمہاری سانسیں ہے لیکن بعد میں گھٹن شروع ہوتی ہے، یہی وجہ ہے۔ ان باتوں کو سمجھو، یہ کچھ مفروضے نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سلسلے کے علاوہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ تم کیا تلاش کرو گے؟ جب دنیا کے جبال علم یہ چیزیں مان چکی ہے تو تم اپنے یہ چھوٹے ہمارے بگوڑے اگوڑے شاگرد بعض اوقات تو سمجھے نفس پرست ہو گیا جو شیخ سے کرتا ہے۔ دوسرے مشائخ کے پاس اب یہ کہتے جی ان ہمارے اکابر بڑے بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اسی سند کو بغیر سیکھے۔ اب تو تب ہوگا کہ آپ نے سیکھا ہو۔ تو اللہ کسی شے کو جب زندہ کرتا ہے تو اس کے لیے مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور اس کو اس کے دلائل بھی دے دیتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ رقیہ یہ دین میں ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں عملیات، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی عملیات جو ہے نا، لفظ اردو عربی کا ہے مگر مشہور اردو میں عملیات ہے، عربی میں مشہور رقیہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں راقی اور اردو میں کہتے ہیں عامل۔ جھاڑ دم کرنے والا، کاٹ کرنے والا، مرض کی۔ سمجھ آئی؟ اب ان سے سوال کو عامل یہ وہ عامل یہ، تو تمہارے صوفی پہ اور تمہارے درس نظامی پر ایک حدیث نہیں ملے گی تمہیں۔ چیلنج ہے میرا تم کو، کیا ہے؟ اگر تم نے ایک کتاب سے بھی مجھے لا کے دکھا دی کہ جو ہے نا تم، اور ایک اس باب السحر پر اور باب الرقیہ پر میں تمہیں ابواب دکھاؤں گا، ابواب۔ قرآن میں بھی وقیل من راق، جب انسان تھکتا ہے نا، موت جب دے تو کہتا ہے آخر کیا ہوتا ہے؟ اب مشاہدے کو دیکھ لو، انسان جب مر رہا ہوتا ہے نا، جب ڈاکٹر عاجز کرتے اب جواب دے، اب یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی صحیح ماہر راقی ہو یعنی عامل ہو تاکہ یہ اس مرض کو کھینچ لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ وجہ کہ اس کے پاس بھی جا کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، یعنی موت کا علاج اس کے پاس بھی نہیں ہے، موت کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ یعنی راقی کا اردو میں مشہور معنی کیا ہوا؟ عامل۔ کیا معنی ہوا؟ اب آ جاؤ، یہ بخاری میں جا کے یہ روایت آپ کو مل جائے گی اور اس میں شرط کے ساتھ سورہ فاتحہ ہے، اس میں باقاعدہ تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کوئی راقی ہے تو صحابی فرماتے ہیں میں ہوں، یعنی اصحاب رسول نے فرمایا میں عامل ہوں، مگر کہیں تم یہ ثابت نہیں کر سکے صحابی نے اپنے آپ کو صوفی کہا ہو یا مولوی کہا ہو۔ اور میں تو اتنے مشاہدے سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ میرا مشاہدہ تو بہت قوی ہو چکا ہے، جو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے نہ کسی بزرگ نے کیا ہے۔ تو شیاطین سے جب ٹکراؤ آپ کا ہوتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جب آپ شیطان کو قابو نہیں کر سکتے، یعنی کسی پہ جن ہو، شیطان ہو، تو تمہارا کوئی بزرگ اس کو قابو کر سکتا ہے؟ کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی اعظم، کیا کہتے ہیں، عامل کے پاس لے جاؤ، تو یہ ابھی سے جن قابو نہیں کر سکتا، تو یہ تمہیں شیطان سے کیا بچائے گا؟ تو پھر وہی پیر ہو جائے گا۔ یہ صرف وہ ڈبہ پیر غلط نہیں ہے کہ تم لوگ یہ ڈبہ پیر ڈبہ پیر ڈبہ پیر، اور باقی جو یہ علاج و معالجہ نہیں کرتے یہ خوف کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ادراک اس کا ہے۔ وہ جو اناڑی بیٹا ہوتا ہے اس کو ادراک نہیں ہوتا کہ کتنا خطرناک کام ہے، لیکن مولوی کو اس کا ادراک ہے کہ یہ بڑا ڈینجر کام ہے۔ عام آدمی کو تو وہ پیسوں کی مانگ ہے، بڑا پیسی دی پکی، بھائی صاحب ہے چھوڑ دم مارو، لیکن وہ پیسے کے لیے نہیں بیٹھتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں آئے وہ پیسوں کی نیت سے کامیاب نہیں ہوئے، وہ خدمت خلق کا ایک جذبہ ان کے اندر تھا، بس وہ بیٹھ گئے کہ یار یہ لوگ پریشان ہیں، میں یہ بیٹھا ہوں۔ تو اس کے جب دم نے اثر کیا، اس نے کہا یار بس میں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پیر بن گیا ہوں میں۔ وہ جس کو بھی پھونکتا ہے وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے، تو اس نے کہا میں پیر تو بن گیا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں چاہیے کہ میں گھر بھی بن گیا۔ کیا لوگ ٹھیک تو ہو رہے ہیں، پیر بن گئے، اب وہ گھر بن گئے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ جنات اس کی طرف، شیاطین نے اس کو ابھی کچھ نہیں کہہ رہے اس کو ذرا پھیلنے دو، ابھی اس کو مولوی صاحب بننے دو۔ جب تک اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے اس وقت تک اس پہ ان کا زور نہیں چلے، لیکن جیسے اس کے اندر انانیت شروع ہو جاتی ہے، کہتا ہے ہن ساڈا ہو گیا ہے، ساڈا پیر نمبر 1 ہو گیا جا۔ پھر جو جھٹکا مارتے ہیں نا تو اس وقت کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا۔ پھر جب وہ پڑھتا ہے تو پھر وہ ماہر کی کس کے پیچھے پھرتا ہے کہ مجھے کوئی ماہر مل جائے میرا علاج کرے۔ اب آئی سمجھ، یہ جو ہمارے بزرگوں سے یہ ساری تصرفات شیطانی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں ان کے منہ سے ادھر ادھر کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ ہر چیز کے پیچھے شیاطین کا ایک جال ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی انسانوں نے کس میں سے کیا، ہم پہ کس نے کرایا ہے، ہم پہ کس نے کرایا ہے۔ تو شیطان کو دشمن نہیں مانتا، بھائی کو مانتا ہے۔ ساس بہو کو مانتی ہے، بہو ساس کو مانتی ہے، یعنی وہ رشتے جن میں لڑائیاں ہیں، نند اور باوج، وہ نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ میاں بیوی ان میں تفریق پیدا کی ہے، یہ قرآن سے ہے۔ حق کو روکنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لینا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان کی دعوت کی، کتنے جادوگر کھڑے۔ پھر جو نبی کی شان ہے، نبی اللہ سے کلام کر سکتا ہے، اور ایک عام اگر وہ صحابی جو ان کے وہ شوق رکھتے تھے، اس شوق میں جب بیداری کہ ہم بھی اللہ سے باتیں کریں اس طرح جیسے موسیٰ کرتا ہے، تو اس کا خمیازہ سامری کی شکل میں سامنے اور پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے بعض چیزیں مقام کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں مقام کے ساتھ ہیں۔ جب ہارون علیہ السلام نبی ہو کر کوہ طور نہیں جا رہے ہو، صرف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو یہ ان کے سامنے تھا، لیکن جب حد سے تجاوز کی تو گمراہی۔ تو جن چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، اس کے بعد کوئی عارف، کوئی مولوی، اب یہی چیزیں میں نے 2 چیزیں، کسی کشف کی وجہ سے آپ کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، کسی سوچ سے۔ ایک شخص لڑ رہا ہے میدان جنگ میں، اور اس کی بہادری کو دیکھ کے صحابہ نے کہا یہ جنت میں جائے گا، یعنی کسی کے عمل کو دیکھ کے آپ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ
نہیں کر سکے. حالانکہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے. لیکن صحابہ نے جب جنتی فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ یہ جہنمی ہے. اب نبی جہنمی کہہ رہے ہیں، صحابہ نے جنتی کہا تو تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ کٹا اور اس تکلیف سے اس نے خودکشی کر دی. یہ وجہ نہیں کہ ان واقعات سے ہم کسی کو، بلکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو جنتی اور جہنمی کی خبر یا وجہ اللہ نے نبی کو دی. یہی وجہ ہے کہ خبر میں اور بشارت میں صحابہ کو جنتی ہونے کی خبر حضور نے دی، بشارت نہیں دی. بشارت اور وعید غیب میں، خبر ظاہر ہے یہ جنتی ہیں. کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ میرے اللہ نے، اب اللہ تمہیں بشارت دے کہ قرآن میں خبر بس صحابہ کو کہہ دیا تم جنتی ہو. جب فرما دیا وہ جنتی ہے، اب بعد والے وقت کے لیے وہی تو مبشرات ہے کہ کیا کریں، اب یہ چھپا ہوا ہے. تو یہاں ایک بات بتاؤ کہ مجھے تو ادھر جو وہ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنے پر انہوں نے کہا اندازہ لگائے جنت کا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن معرفت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اوئے میں کسی بزرگ نال پہ تو جہاں ساتھ جنت جہاں ساں لوگ. تو ایک پیر صاحب تھے، اس نے مرید کو کہا کہ یہ پھر لوگوں کو تو جنت جانا ہے. اب یہ مت کہو کہ ہندو بھی جنت نہیں اپنے لیے کہتے، وہ بھی جنتی اور جہنمی بنتے ہیں. سارے مذہب نے ایک دوسرے کے جنت، لوگ گمراہ اسی چیز پہ ہوئے ہیں. جب حق راستہ نہیں مانا تھا پتا تھا جو ان کو پنڈتوں نے بتایا وہ شرک کو جنتی بولتا ہے اور مسلمان کو جہنمی بولتا ہے. عیسائیت ہو گیا، یہودیت ہو گیا، اپنے شرک کو جنت حق مانتے، اور اسلام جو توحید پر ہے اس کو شرک مانتے، اس کو انکار کرتے ہیں. مسلمانوں کو صحیح نہیں مانتے. تو یہ وہ نظریہ جو باطل کے اندر ہے آپ کے اندر بھی ہے. آپ نے کہا آپ نے دین سکھایا، اب اصل کام تو سکھانا تھا. تو پیر صاحب جا رہا تھا، اس نے کہا پیر صاحب کب کیا محنت کر رہا ہے، نمازیں شمازیں پڑھ رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جاؤں. اب وہ پیر صاحب پگڈنڈی پہ چلے، وہ جو تمہارا کیا پگڈنڈی بولتے ہو، کیا بولتے ہو، وہ جو درمیان میں ہوتی کھیت کی، وہ چکنی تھی. پیر صاحب کا پاؤں سلپ ہوا، شوں غڑپ کر کے. تو مرید نے کہا پیر صاحب تو ادھر پھسل گیا ہے، اگر پولیس رات میں پھسل گیا تو مجھے بھی اندر کرتا ہے. تو اس کو یہ تو پتہ تھا کہ پورے سرات میں سے گزرنا ہے. یہ پورے سرات میں سے جب نہیں گزرو گے تو پھر تو جائے گا اندر. تو بھائی پیروں کا سب کا کام ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائیں. اس لیے جاؤ کہ تم کامل بن جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں جنت اور جہنم میں لے کے. شیخ معذور ہو، مرید اس کے ساتھ معذور نہ ہو. جب آپ علیہ السلام بیمار تھے تو صحابہ جماعت نہیں چھوڑتے تھے. حضور نے فرمایا اپنی جماعت کرے، انتظار میں کھڑے ہوتے ہو، معذوری آئے گی. تو اتحاد فکر کیا ہے کہ دیوبند ایک نسبت ہے، نقشبندی شاذلی نسبت ہے، بس یہ نسبت ہے. اور اس نسبت سے جب آپ جڑتے ہو تو ہمارا کام کیا ہے؟ خود بننا کی کوشش کرنا، اوروں کے ساتھ اللہ کا. اب ذکر و فکر کی وجہ سے انسان میں کیا تاثیر ہوتی ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کی روح اس کو اس نے جب پڑھتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے نا، جب وہ معرفت طے کرنے والے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے. ایمان کی جب حلاوت کو محسوس کرتا ہے وہ دل کے اندر، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے.
اور ذکر کی لذت جب اس کو لگ جائے، اب آ جائیں، تو یاد رکھو ایک اختلاف ہے اور ایک نظریہ ہے۔ اختلاف رہے گا، نماز میں کسی کا اختلاف نہیں، ادائیگی میں اختلاف ہے، روزے میں کسی کا اختلاف نہیں مگر ادائیگی میں اختلاف ہے، حج میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ حج رکن ہے، رکن میں، لیکن وہ ادا کس طرح ہوگا سب میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف کی وجہ سے جب وہ مجتہدین کے اس کسی اس کا عمل قبول ہو جائے گا۔ اس لیے دین کے کاموں میں طریقہ کار میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، اور یہ مختلف طریقہ کار ہے جو دین کی طرف لانے کی رائے ہوئی، ایک لانے کا اور ایک کمال پہ پہنچانے کا، اس میں فرق ہے۔ تبلیغ لانے کا ذریعہ ہے، مدرسہ نقل کا ذریعہ ہے، اور خانقاہی نظام اس کو احسان پہ لاتا ہے، یعنی ذکر کی اس انتہاؤں پر پہنچاتا ہے معرفت کی، جو وہاں آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دعوت سے میرے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو پھر میں اس کو دور کرنے کے لیے خانقاہوں میں جاتا ہوں۔ وہ خانقاہیں تھیں، اب ہم خانقاہ بنا رہے تھے، میں چلتا پھرتا، جب بزرگ اس سے مستثنا نہیں تھے تو چھوٹا کیا خاک ہوگا؟ یہ تو منکر ہے، وہ تو قائل بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی خانقاہ، بعد میں خود بخود بن، جب تم خانقاہ بنو گے تو خانقاہ بھی بن جائے گی، جب شخصیت کو اللہ بنا دے تو پھر خانقاہ بھی بن جاتی ہے۔ مگر اگر ان عمارتوں میں ہم بیٹھ کر کام کریں تو پھر خامخواہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بزرگ بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں جگہ، یہ راز ہے۔ جب نسبت والے بن جاؤ گے تو نسبت والے کی وجہ سے جو جگہ آئے گی اس میں علم ہوگا، مگر جو نسبت والا کوئی جگہ چھوڑ گیا اس پہ کوئی اس کو بغیر نسبت والا بٹھا دے تو یہ جگہ، یہی وجہ ہے کاٹن کے سوٹ پہن کے، ٹوپیاں ایسے پہن کے اعتراضات کرتے ہیں، چاہے وہ بریلویوں میں ہو چاہے وہ ہمارے دیوبندیوں میں ہو، لیکن اس بات میں تو سب مانتے کہ نہیں اللہ نے کوئی یہ چیز تو دی ہے۔ اب ذرا عامل تو ہیں، تصوف نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹینگا بجانا ہے نا، عامل تو ہے مگر تصوف نہیں ہے۔ میرے پاس آ گیا میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تصوف کے اصول اور اصطلاحات کیا ہے؟ آپ تو خلیفہ مجاز حضرت اقدس ہے نا۔ اب یہ سوال بھی اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ میں نے کہا اس بارڈر کو کراس کرتے وقت خیال سے آیا کرو، ہمارے کپڑوں کو، ہمارے چلنے کو، ہمارے پھرنے کو مت دیکھو۔ ہمارے چلنے پھرنے سے آپ کو ہماری پہچان نہیں ہوتی، نہ ساتھ چلنے سے۔ اس کے لیے تمہارے پاس علم اتنا ہونا چاہیے، وہ نگاہ ہونی چاہیے۔ علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیر اپنے مرید کے حال سے واقف نہ ہو وہ پیر نہیں۔